بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس سے پہلے ہمارے سامنے جو بات چل رہی تھی وہ عید کے احکام کے تعلق سے تھی. بات عید کے احکام شروع کر دیے گئے ہیں اور ایک ترتیب جو چل رہی ہے اسی کے لحاظ سے یہ عید کے احکام شروع کیے گئے ہیں. ابھی جنائز کے تعلق سے مسائل باقی ہیں، یعنی صلاۃ جنازے کی نماز پڑھنے کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی عید کی جو ہے مسائل کو بیان کرنے کے بعد. اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ کچھ اور مسائل بیچ میں عید کے علاوہ بھی جو نفل نمازوں کے تعلق سے ہیں وہ شاید پورے طریقے سے ابھی نہیں آئے ہیں، جیسے وتر کی نماز کا بیان ہے، یا رات میں جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے جسے قیام لیل کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات، یا تراویح کی نماز کے تعلق سے تفصیلات ابھی نہیں آئی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کسی درس میں آپ کے سامنے آئے گی. ہم نے عید کے تعلق سے بیان اس سے پہلے شروع کر دیا تھا اور اسی کو ہم آج آگے بڑھائیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو مسائل ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے ان میں سے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ عید کی نماز کے لیے جانے کا جو معاملہ ہے اس میں غسل کرنے کی یہ بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں طریقہ کیا رہا ہے، یعنی آپ عید کی نماز نکلنے سے پہلے غسل کرتے تھے یا غسل نہیں کرتے تھے. اس کے بارے میں کسی صحیح حدیث سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. کئی حدیثیں آئی ہیں لیکن سب کی سب ضعیف ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ غسل کرتے تھے، سب کی سب ضعیف ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پھر بھی یہ بات ہے کہ جب جمعے کے دن غسل کرنے کا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے تو عید میں تو اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع ہی اصل سبب ہے کہ غسل کر کے لوگ آئیں، اور عید ہی سبب ہے اس کے اندر لوگوں کا اجتماع، یہی سبب ہے. تو اس لحاظ سے جمعے کا جو مسئلہ ہے غسل کا، اس طرح کی بات عید کے موقع پر بھی کہی جا سکتی ہے. تاہم بات صحابہ سے ثابت بھی ہے کہ وہ لوگ عید کے دن غسل کر کے عید کی نماز کے لیے جاتے تھے. یہ بات صحابہ کے تعلق سے بات آئی ہوئی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے. اگرچہ کہ ان کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں اس میں سے ان کے غلام یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا عید کے دن معمول کیا تھا،
تو عجیب سی بات ہے کہ اس میں انہوں نے غسل جنابت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غسل جنابت کرتے تھے، اس کے بعد جاتے تھے جو ہے عید کی نماز کے لیے، تو انہوں نے غسل جنابت کا لفظ اس میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ تو عید کے لیے خاص نہیں ہوا، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے گا غسل جنابت کی اگر بات کہی جاتی ہے تو پھر بھی ان کا غسل کرنا عید کی نماز سے پہلے یہ ثابت ہے۔ اور صائب بن یزید ان سے بھی اس بات ثابت ہے۔ سعید ابن مسیب یہ بات کہتے ہیں کہ سنت، وہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ عید کے دن 3 سنتوں کو بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک غسل کے تعلق سے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ تابعی ہیں۔ اگر کوئی صحابی یہ لفظ استعمال کرتے سنت کا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ حدیث مرفوع کے درجے میں آ جاتی ہے، اور سنت اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی لیں گے، اور یہ حدیث مرفوع کے درجے میں آ جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ تابعی ہے اس لیے ان کے قول سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو غسل کے تعلق سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج جو اہم مسئلہ ہے وہ عید کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی، جو کافی آپ سنتے رہتے ہیں، مسئلہ کافی گمبھیر رہتا ہے، چونکہ ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں عید کی نمازیں الگ الگ کیفیت سے لوگ پڑھتے ہیں، اس لحاظ سے یہ زیادہ اہم ہے، جس میں اختلاف بہت شدید رہا ہے اہل علم کے درمیان، فقہا کے درمیان، کہ عید کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ کیفیت میں اختلاف جو ہے وہ بھی صرف تکبیرات کے تعلق سے ہے کہ عید میں تکبیرات عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تکبیرات کب کہی جائیں گی اور کتنی کہی جائیں گی، یعنی ان تکبیرات جن کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے، ان کی تعداد اور ان کی جگہ، ان دونوں کے بارے میں کافی شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کے تعداد کیا ہونی چاہیے اور کب یہ تکبیرات زوائد کہنے چاہیے، یعنی اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ اس کی تعداد، یعنی عدد التکبیرات و محلھا، اس کی تعداد اور اس کی جگہ کیا ہونی چاہیے۔ جگہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل قرات شروع کرنے سے پہلے یہ تکبیرات ہونی چاہیے یا قرات ختم ہونے کے بعد ہونی چاہیے، جگہ بھی یہی 2 جگہوں کے تعلق سے بات ہے کہ کب ہونی چاہیے۔ تو وہی تفصیلات انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے آئیں گی کہ عید کی نماز کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کا بیان ہوگا۔ اور عید کی نماز 2 رکعت یہ بالکل اسی کیفیت سے پڑھی جاتی ہے جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اختلاف عام نمازوں سے صرف اتنا ہے کہ اس میں تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں، اور تکبیرات سے مراد اللہ اکبر کہنا یہ اس میں زیادہ ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے۔ تو کتنی تعداد زیادہ ہے اس کی، اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 قول نقل کیا ہے اس سلسلے کا، اور تقریباً اقوال میں صحابہ کرام کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ میں سے کون کون لوگ اس کی طرف گئے ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ بعض اقوال میں صرف جو ہے یہ ہے کہ بعض صحابہ کا نام نہیں ملے گا، ورنہ عام طریقے سے صحابہ کے نام بھی اس میں ذکر کیے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو کتاب لے کر کے آنا مشکل تھا، تو میں اس کو کتاب کو اس میں لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ پورے اقوال آ جائے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کی رائے کیا رہی ہے، وہ تفصیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ بیچ میں جو ہمارا طریقہ پہلے تھا کہ کافی تفصیل بیان کرتے تھے، کچھ یہ مسائل نماز کے جلدی پڑھ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، یہ خیال آنے کی وجہ سے بیچ میں کچھ مسائل ہم نے تھوڑا جلدی بھی کیے، آپ کے سامنے جلدی اس کو پیش کیے ہیں، لیکن پھر یہ بات آئی بعض لوگوں کی طرف سے کہ نہیں، جو چل رہا تھا وہی طریقہ صحیح ہے، ورنہ تو ایسا اتنا تو پہلے سے بھی جانتے ہی رہتے ہیں سب لوگ کہ ہاں یہ ہے مسئلہ، لیکن ہم تھوڑی تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، لوگوں کے اقوال کیا ہیں اس سلسلے میں، لوگوں کی دلیلیں کیا رہی ہیں، اس لیے وہ تفصیل ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے چونکہ یہ مسئلہ کافی مختلف ہی ہے، اور ہندوستان میں چونکہ اس کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے کہ آپ باقاعدہ پوسٹر وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھیں گے کہ سنت نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو فلاں عیدگاہ میں آئیے، باقاعدہ پوسٹر میں اس طرح کا نام بھی، اس طرح کا اعلان بھی لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ہیں جو روایت کی جاتی ہے اس میں عیدین کی نماز کے تعلق سے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے عمر بن شعیب
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه أحمد وابن ماجہ۔ عمر بن شعیب یہ اپنے باپ اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، اس میں راوی ہوتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب بھی یہ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ عمر بن شعیب اپنے باپ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو وہ دادا ان کے عبداللہ بن عمر بن عاص ہوتے ہیں، صحابی وہی ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کی سندوں کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر سند عمر بن شعیب تک صحیح ہے، بالکل سب کی سب راوی قابل اعتبار ہے، تو وہ حدیث حسن درجے کی مانی جائے گی۔ اس لحاظ سے اس حدیث کو حسن درجے کی تسلیم کرتے ہیں، جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا عید میں 12 مرتبہ، 7 فی الاولی 7 مرتبہ پہلی رکعت میں، و5 فی الآخرہ اور 5 مرتبہ دوسری رکعت میں، اور عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور عید کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ تو راوی اس کے ہیں عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہوتے ہیں، جو مشہور صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں 12 تکبیریں کہتے تھے۔ 12 تکبیریں کہنے سے ان کی مراد ہے 12 تکبیریں زائد کہتے تھے، یعنی جو نماز کی تکبیریں ہیں ان کے علاوہ 12 تکبیریں کہا کرتے تھے، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ اس میں جگہ کا بیان نہیں ہے کہ یہ قرات سے پہلے ہے یا قرات کے بعد ہے، جگہ کا بیان ہے لیکن تعداد کا بیان ہے۔ ایک دوسری حدیث اس سلسلے میں وہ حدیث ہے وعن عمر بن عوف المزنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة رواه الترمذي وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں قرات سے پہلے، قبل القراءت قرات کرنے سے پہلے، وفی الثانیۃ 5 قبل القراءت اور دوسری میں 5 تکبیریں کہیں قرات سے پہلے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس باب کی یہ سب سے بہتر حدیث ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں۔ وَرَوَاهُ ابن ماجہ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَ، حدیث یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن اس میں قبل القراء یعنی یہ قراءت سے پہلے ہوتی تھی تکبیرات زوائد، اس کا تذکرہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، عمر بن عوف المزنی اس کو روایت کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث کافی اپنے اندر ضعف رکھتی ہے۔ سند کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حدیث یعنی دوسری احادیث کو ملائیں تو بات دوسری ہے، لیکن فی نفسی اس حدیث کے بارے میں بات کریں گے تو یہ حدیث اتنی زیادہ قابل اعتماد حدیث نہیں ہے جو عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اس میں کہ حدیث صحیح ہے تو یہ دوسری احادیث کی وجہ سے، ورنہ یہ حدیث فی نفسہ ہی، اس کی سند میں ایک راوی ہیں کثیر بن عبداللہ اور وہ راوی ضعیف ہیں، سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے جو روایت کی جا رہی ہے، اور روایت کی گئی ہے جو سنن ترمذی کی روایت ہے، جس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب کی سب سے بہتر روایت ان کے لحاظ سے سب سے بہتر روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ضعیف ہے اور سند ضعیف ہے، لیکن دوسری روایات میں یہ بات آئی ہے، جیسے اس سے پہلے حدیث میں نے پیش کی تھی آپ کو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی حدیث، اس میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیریں یعنی 12 تکبیریں زائد
کیونکہ اس کے علاوہ بھی تکبیریں ہیں، لیکن 12 تکبیریں کہتے تھے عیدین کی نماز میں، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ 12 تکبیریں زائد 7 پہلی رکعت میں اور 5 پہلی رکعت میں، تو اس روایت میں یہ بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ 7 تکبیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور 7 تکبیروں کے تعلق سے روایتیں اور بھی موجود ہیں۔ ان میں سے بعض حدیثیں میں آپ کو جو ہے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ان سعید بن العاص سألہما، کہ سعید بن عاص نے ان دونوں سے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحی والفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں اور عید الفطر کی نماز میں کیسے آپ تکبیر کہا کرتے تھے؟ فقال ابو موسیٰ کان یکبر 4 تکبیرہ علی الجنازۃ، فقال حذیفہ صدق، تو کہا اس میں ابو موسیٰ اشعری نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہتے تھے جیسے جنازے کی تکبیر میں کہا کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں جیسے آپ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے ویسے ہی کہا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان کی تاکید کی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے۔ اس میں کتنا بیان ہے؟ 4 رکعت۔ 2 حدیثیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آئیں، ایک عبداللہ بن عمر بن عاص کی، اور ایک جو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس سند سے ہے، اور دوسری آپ کے سامنے عمر بن عوف مزنی جو روایت کرتے ہیں، عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں میں 12 رکعت زیادہ کی بات تھی، 7 پہلے میں اور 5 دوسری میں۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی جو بھی عیدین میں تکبیرات ہی کے بیان میں ہے، اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ جب ان دونوں سے پوچھا گیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ 4 تکبیریں جیسے جنازے میں کہتے تھے آپ، ویسے ہی اس میں 4 تکبیریں آپ کہا کرتے تھے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تائید کی ہے۔ لیکن اس حدیث کے تعلق سے کافی اختلاف ہے اس کی سند کے تعلق سے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں 2 جگہ پہ اختلاف موجود ہے۔ پہلا اختلاف اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ 4 تکبیریں کہتے تھے، یا یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے یا مرفوع نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ بعض روایتوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ابن مسعود کے فتوے کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر اسے پیش، تو کہتے ہیں وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُمْ بِذَلِكَ۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس معاملے کو عبداللہ ابن مسعود کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 تکبیریں کہیں گے جیسے جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی ہے۔ یہ بیان اس روایت کے تعلق سے کون کرتے ہیں؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی کہ اس میں تھوڑا اختلاف کی بات کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث اور جو ہے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ مسند بزار کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج له العنزة فی الیدین حتی یصلی الیہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
انزا یعنی لاٹھی جس میں نیچے لوہا لگا ہوتا ہے، اس کو گاڑنے کے لیے آپ کے لیے لوگ لاٹھی لے کر کے جاتے تھے، عیدین کی نماز کے لیے لاٹھی گاڑ دی جاتی تھی اور اس طرح بنا لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ فَكَانَ يُكَبِّرُ 13 تَكْبِيرَةً اور آپ 13 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ابو بکر اور عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ یعنی کتنی تکبیریں؟ 13 تکبیریں۔ اور اس کی سند میں ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے حسن بجلی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کی روایت میں ان کو جو ہے ضعیف مانے جاتے ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مرسل قرار دیا ہے، یعنی اس کا مرسل ہونا یعنی تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اسی کو مرسل کہا جاتا ہے، اور مرسل ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے۔ تو امام دارقطنی نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مرسل ہے۔ بہرحال اس میں بھی ضعف ہے، کمزوری ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 تکبیریں جو ہے کہا کرتے تھے۔ تو اب تک جو حدیثیں آپ کے سامنے آئیں اس میں پہلے شروع میں جو 2 حدیثیں پیش کی گئی تھیں اس میں 12 رکعت، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5۔ اس کے بعد جو حدیث پیش کی گئی اس میں ابو موسیٰ اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کے طرف سے، اس میں 4 تکبیروں کا بیان، وہ بات بھی آپ کے سامنے آئی۔ جیسے جنازے میں 4 تکبیریں، ویسے ہی 4 تکبیریں اس میں بیان ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے طور پر اس کو پیش کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک روایت جو ابھی پیش کی گئی آپ کے سامنے، وہ روایت یہ تھی کہ 13 تکبیریں، اور یہ بھی سند کے لحاظ سے ایک ضعیف روایت مانی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایک حدیث آئی ہوئی ہے، اور یہ معجم طبرانی کی روایت ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں 12 تکبیریں کہا کرتے تھے، فی الاولی 7 و فی الآخرۃ 5، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ اور اس حدیث کی سند میں بھی ایک راوی ہے سلیمان بن ارقم، اور یہ ضعیف راوی ہے۔ یعنی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور حدیث میں 12 تکبیروں ہی کا بیان ہے، جیسے اس سے پہلے 12 تکبیروں کا بیان آپ کے سامنے جو دوسری حدیثوں میں آیا ہوا ہے ویسے اس میں بھی ہے، لیکن حدیث کی سند کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں سلیمان بن ارقم ایک راوی ہیں، اور یہ ضعیف راوی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے اس سلسلے میں، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مضت السنت ان یکبر للصلاة فی الیدین 7 و 5، سنت طریقہ یہی رہا ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے 7 اور 5 تکبیریں کہی جائیں، یعنی وہی 7 اور 5 جملہ 12، اور پہلی میں 7 اور دوسری میں 5، اسی کا تذکرہ ہے۔ بحقی کی یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کے تعلق سے بھی کلام موجود ہے، ورنہ سنت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بات ہے محدثین کے یہاں، تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے، مسند بزار کی اور سنن دارقطنی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التکبیرات فی العیدین فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات و فی الآخرۃ 5 تکبیرات، کہ عیدین میں تکبیرات پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، وہی جو پہلے بات آپ کے سامنے آئی تھی 12 تکبیروں والی، 7 پہلی میں اور 5 دوسری میں۔ لیکن اس حدیث کی سند میں بھی ایک راوی ہے فرج بن فضالہ ان کو کہا جاتا ہے، اور فرج بن فضالہ کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ویسے بعض محدثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے، ایک متکلم فی بہرحال راوی ہیں یہ بھی، لیکن اس درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ان کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے فرج بن فضالہ کے تعلق سے کہ ایک متکلم فی راوی ہیں اور بالکل ضعیف ہیں، یہ کہنا ان کے بارے میں مشکل ہے، چونکہ بعض محدثین نے ان کی توثیق کی ہے اور بعض نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔
ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5 تکبیرات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن لہیہ، انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ضعیف راوی ہیں عبداللہ بن لہیہ۔ لیکن جیسا کہ یہ بات ہے کہ یہ حدیث ان سے روایت، یعنی جو روایت کی گئی ہے اس میں عبداللہ بن لہیہ سے روایت کرنے والے عبداللہ بن وہب ہیں، عبداللہ بن وہب ہیں، اور عبداللہ بن وہب جب روایت کرتے ہیں عبداللہ بن لہیہ سے تو محدثین میں سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ حسن درجے کی حدیث کہلاتی ہے، یعنی وہ صحیح حدیث مانی جاتی ہے اس وقت، اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو ان کے محدثین کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اذا روى العبادلة عن ابن لہیۃ فحدیثہ حسن یا فہو اجود احادیثہ، بعض لوگوں کے الفاظ میں کہ اگر عبادلہ میں سے کوئی، عبادلہ سے مراد جو ہے عبداللہ، جن کے نام عبداللہ، ان میں سے کوئی روایت کرتا ہے عبداللہ بن لہیہ سے تو ان کی روایت حسن درجے کو پہنچتی ہے، یعنی جید ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، دلیل کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس میں روایت کرنے والے اگرچہ کہ عبداللہ بن لہیہ ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن وہب ہیں۔ یہ عبادلہ سے مراد جن کے نام عبداللہ، یہ صحابہ میں سے نہیں بلکہ ان کے بعد کے لوگوں میں سے یہ جو ہے عبداللہ بن وہب، عبداللہ بن مبارک، یہ عبداللہ نام کے جو راوی ہیں یہ مراد ہیں اس سے۔ تو عبداللہ بن وہب ہیں یہاں راوی، اور یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن لہیہ سے، اور اس لحاظ سے یہ حدیث بھی حجت مانی جا سکتی ہے، اور اسی لیے اس حدیث کو لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ مطلب صحیح کہنے کا یہ ہے کہ صحیح لغیرہ ہی، ورنہ فی نفس سے یہ حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے، اور بہت ساری احادیث جو پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی ان کو سب کو ساتھ میں لیں گے تو اس کو صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح کے لحاظ سے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض روایتوں میں اس میں یہ بیان آیا ہوا ہے کہ سوا تکبیرتئی الرکوع، ایک روایت میں یہ لفظ ہے سوا تکبیرۃ الافتتاح، یعنی جو یہ 7 اور 5 کی بات کہی گئی ہے اس میں رکوع والی جو ہے جو تکبیر ہوتی ہے وہ شامل نہیں ہے، یا جو شروع کرتے ہیں اللہ اکبر جس کو تکبیرۃ الافتتاح کہتے ہیں، تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں، وہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کے بعد جو تکبیرات زوائد ہیں اس میں یہ عدد شامل نہیں ہے، یہ بیان جو ہے اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اصل اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ابھی آئے گا، اس لیے میں نے آپ کو پیش کیا، اس کا خیال رہے آپ کو کہ باقاعدہ اس کی وضاحت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث میں۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے سوا تکبیرۃ الافتتاح، تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ 12 جو ہے اس کے وہاں ہیں، یعنی 7 جو پہلی اس پہ 7 ہے وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے۔ یہ حدیثیں 3 جو اس مسئلے کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کر دی ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز رہے کہ جو حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو حدیثیں جن میں 7 اور 5 کا بیان ہے یا 12 تکبیرات زوائد کا بیان ہے، اگرچہ کہ اس میں سے بعض حدیث کی سندوں میں کلام ہے، ہم اس کا بھی نہیں انکار نہیں کہتے کہ جو ہے بالکل کوئی کلام ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث جو شروع میں بیان کی تھی عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کی سند میں کلام ہے، ایک راوی ضعیف ہے، لیکن ضعف بہت شدید نہ ہونے کی وجہ سے دوسری جو روایتیں اس باب کی ہیں اس مسئلے میں آئی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے بہرحال یہ حدیث بھی حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے محدثین کی اصطلاح کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ابھی ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، اس میں عبداللہ ابن لہیہ محدثین کے یہاں اس راوی کے تعلق سے کافی کلام ہے
کہ اس راوی کا درجہ کیا ہے. کافی اس میں اختلاف ہے، کافی کلام موجود ہے، اس میں بھی انکار نہیں ہے، لیکن خلاصہ سارے کلام کا یہ ہے کہ اس راوی کے اندر جو ضعف تھا ان کے حفظ کے تعلق سے ہے. حفظ میں تھوڑی کمزوری تھی. اگر حفظ کی کمزوری کی وجہ سے راوی کے اندر ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو دوسری جب سندوں سے حدیث مروی ہوتی ہے تو اس حدیث کو قابل اعتبار مانا جاتا ہے، قابل اعتماد مانا جاتا ہے، اس کو عمل کے قابل مانا جاتا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ 3 راویوں کے بارے میں یہ کہا گیا جن کے نام عبداللہ ہیں کہ اگر یہ روایت کرتے ہیں ان سے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے. اس وقت ایسا بعض راویوں کے تعلق سے ہے محدثین کے، یعنی ان کی تحقیق کا ایک طریقہ یہ بھی رہا، اور کہہ لیجئے کہ ان کی تحقیق کی یہ اچھی بات رہی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں اگر ان کی کچھ روایتوں کے بارے میں ایسا ملتا ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں تو اس کو بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی یہ روایتیں صحیح ہوتی ہیں. جب یہ فلاں سے روایت کرتے ہیں تو ضعیف ہوتی ہے، جب فلاں ان سے روایت کرتے ہیں تو روایت صحیح ہوتی ہے. ایسا ہوتا تھا خاص طریقے سے ایسے راویوں کے بارے میں جن کا حافظہ کچھ کمزور رہا، حفظ کے بارے میں کوئی بات رہی ہے اور ان کے اندر کمزوری کی کوئی اور وجہ نہیں رہی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ روایت کرتے رہے تو جو لوگ ان سے جس وقت وہ روایت کر رہے تھے بعض لوگوں کے سامنے تو کتاب ان کے سامنے تھی، تو ایک آدمی جن کا حافظہ کمزور ہے اور ساتھ میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ان کے پاس، جب اپنی کتاب میں دیکھ کر کے بول رہے ہیں تو یہاں یاد کرنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے، تو جن کے سامنے وہ بیان کیے ہوئے ہیں وہ روایت صحیح مانی جاتی ہے. تو اس طریقے سے محدثین کی تحقیق میں یہ ساری باتیں رہی ہیں. تو عبداللہ ابن لاہیہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ کتاب تھی ان کے پاس باقاعدہ، اور ان کے ضعیف ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب جل گئی تھی یا چوری ہو گئی تھی. بہرحال کتاب ان کی ان کے پاس نہیں رہ گئی تھی. اب جب کتاب چلی گئی تو اپنے حفظ سے بیان کرنا شروع کیا، حافظہ کمزور تھا تو ان سے غلطیاں کافی ہوئی، اسی لیے ان کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو جب یہ اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر کے بیان کیے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان سے حدیثیں سنی ہیں تو ان کی روایتیں صحیح مانی جاتی ہیں. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن لاہیہ کی یہ روایت اگرچہ کہ سند کے لحاظ سے ان کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ روایت کرنے والے عبداللہ ابن وہب ہیں اس لیے محدثین اس روایت کو قابل حجت مانتے ہیں. فی نفس ہی حسن درجے کی ہوتی ہے، اور دوسری بھی جو حدیثیں ہیں ان کو ملا کر کے یہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنہا یہ حدیث اس قابل ہے کہ اس مسئلے میں دلیل، جبکہ دوسری احادیث بھی ہیں، یعنی ان کا انکار نہیں. اگر صرف یہی حدیث ہوتی تب بھی ہم کہتے کہ یہ ثابت ہے کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں. اگر صرف یہی حدیث ہوتی، جبکہ دوسری احادیث بھی اس مسئلے میں موجود ہیں. میں نے وہ حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنائی. ایک عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت، اس میں بھی 12 کا بیان ہے، 7 پہلے میں اور 5 دوسری رکعت میں. اور عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بیان کی. بعض دوسرے صحابہ کی حدیثیں بھی آپ کو بیچ میں آئیں جس میں اگرچہ کہ بعض راویوں کے بارے میں ہے کہ ان کے اندر وہ ضعف پائے جاتا ہے، لیکن جب اور احادیث اس مسئلے میں ثابت ہیں تو ان راویوں کا ضعف اتنا شدید نہیں ہے کہ وہ حسن لغیرہ تک نہ پہنچے. تو ساری باتیں ملا کر کے یہی ہے کہ 12 تکبیروں والی روایتیں 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، یہ روایتیں ایسی ہیں کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے. تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اسی بیچ میں کچھ ایسی بات بھی آئی جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کتنی تکبیریں کہتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 4 تکبیریں جیسے جنازے میں کیا کرتے تھے. جنازے کا بھی اس میں تذکرہ، لفظ کا تذکرہ ہے. تو جنازے میں آپ جانتے ہیں 4 مرتبہ تکبیر یہی عام طریقہ ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہے یہاں پر. لیکن عام طریقے سے جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ آپ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے. یہ اس مسئلے کے تعلق سے مشہور جو روایتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب یہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لوگوں کے اس سلسلے میں اقوال کیا رہے ہیں. 7 بلکہ 10
10 قول اس سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں نقل کیا ہے۔ میں وہ اقوال آپ کو نقل کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر اس میں ہم چھانٹ لیں گے، جو زیادہ مشہور اقوال ہیں صرف اسی کو سامنے رکھیں گے، سب کو جو ہے سامنے نہیں رکھیں گے۔ ہم اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5 قراءت سے پہلے، یہ پہلا قول جو ہے، اور یہی زیادہ تر صحابہ، تابعین اور اہل علم کا، جن کو جمہور کہہ سکتے ہیں ہم، ان کا قول یہی رہا ہے کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، اور دونوں میں قراءت سے پہلے، قراءت شروع کرنے سے پہلے یہ تکبیریں زائد جو ہے کہی جائیں گی۔ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں سے یہ قول مروی ہے، جن کا تذکرہ موجود ہے کتابوں میں، ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود امام شوکانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آتی ہے کہ وہ 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں تکبیرات زوائد۔ لیکن جس سند سے یہ مروی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ ایسے ہی پڑھتے تھے، وہ سند اس میں ضعف ہے، یعنی سند اس کی کمزور ہے، اگرچہ کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن سند اس کی کمزور ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں نے بھی نقل کی ہے، لیکن انہوں نے بھی نقل کی ہے، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ بات جو نقل کی گئی ہے، سند اس کی بھی ثابت ہے۔ حالانکہ نقل کرنے والوں میں سے کون ہے؟ میں نے مثال پیش کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الام میں اسے نقل کیا ہے، اور بعد میں ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام بہقی، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصنف میں اس کو نقل کیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کسے نقل کیا ہے؟ چونکہ وہ یہ امام شافعی ان سے پہلے کے ہیں، تو امام شافعی نے بھی اپنی کتاب العموم میں نقل کیا ہے، لیکن سند جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں بھی ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تیسرے صحابی جن کا تذکرہ ہے کہ ان سے یہ مروی ہے کہ وہ ایسے ہی عیدین کی نماز کے تعلق سے قائل رہے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الام میں نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل تھے، یعنی 7 پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات زوائد یہ دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسے نقل کیا ہے، لیکن جو پہلے کے ہیں وہ زیادہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ امام مالک نے بھی نقل کیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کس کے بارے میں یہ بات نقل کیا؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے تھوڑا سا ہم بدل لیں گے اس کو، کس کے بارے میں؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ یہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کیا لا لیجئے، صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے اور امام شافعی نے الام میں نقل کیا ہے، اور سند بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو بہت ہی صحیح سند مانی جاتی ہے اسی سند سے یہ بات آئی ہے، یعنی امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، یہ سب سے صحیح سند مانی جاتی ہے، اسی کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے صحیح سند یہی ہے۔ امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ نافع یا غلام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے، اور نافع یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ اس سند سے یہ حدیث آئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ 7 جو ہے پہلے میں اور 5 جو ہے دوسرے میں، اور اسی میں یہ
بات بھی ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی اس نماز میں حاضر ہونا بیان ہے، عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے بھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی، اور اس طریقے سے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کیا ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا جو میں نے تبدیل کیا وہ اسی لحاظ سے، سند وہی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، اصح الاسان، یعنی مالک روایت کرتے ہیں کس سے، نافع سے۔ نافع یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طریقے سے اس نماز کے تعلق سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ابو ہریرہ بھی تھے ساتھ میں، اس میں عید کی نماز میں حاضر ہوئے تو 7 رکعت پہلی 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، تو یہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ بالکل صحیح سند ہے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے صحابہ کرام میں کہ یہ بھی اس کے قائل رہے ہیں۔ کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ جو ہے کہ ان کے عمل کے تعلق سے ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ جو مشہور جو ہے ان کی کتاب المصنف کہلاتی ہے، المصنف لابن ابی شیبہ، اور خاص طریقے سے صحابہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کا جو عمل ہوتا ہے اس کو یہ نقل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے انہوں نے کہ وہ یہ صحیح اثر جو ہے نقل کیا ہے اور اس کی سند جو ہے صحیح ہے، اور یہ سند ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس کے بعد جن سے آئی ہوئی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، لیکن ان سب کے تعلق سے پوری سند کے تعلق سے ذرا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں نے سب کا جو ہے نام نقل کیا ہے۔ اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اس کے بعد بعض تابعین کے نام ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو ہے ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی ان صحابہ اور صحابیات میں سے ہیں جو 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قائل رہے ہیں۔ تابعین میں فقہائے 7، مدینے کے فقہائے 7 کہلاتے ہیں، تابعین میں وہ سارے کے سارے لوگ اس کے قائل رہے ہیں، فقہائے 7 کا اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ فقہائے 7 کا یہ 7 تابعین ہیں، 7 تابعین ہیں اور سب کے سب مدینے کے رہنے والے تھے، ان کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا ہے بعض لوگوں نے، ان کی بڑی اہمیت ہے یعنی فقہ میں، انہی کو فقہائے، سب کے سب تابعین ہیں، یہ تابعین میں سے، اور سب کے سب کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں، دوسرے شہروں کے نہیں، مدینے کے ہی رہنے والے ہیں، ان کو فقہائے 7 کہتا ہے، یعنی 7 جو ہے بڑے بڑے فقیہ ہی ہے اپنے زمانے کے، اور یہ 7 تابعین میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ان کی اہمیت کے طور پر کہ اگر یہ کسی مسئلے میں اجماع کر لیں سمجھو کہ امت کا اجماع ہے، یعنی ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اس کے لحاظ سے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے کہ اب اس پر امت کا اجماع ہو گیا، میں اس لحاظ سے نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن ان کی اہمیت کے لحاظ سے جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ تو فقہائے 7 جو تابعین میں سے ہیں وہ بھی اسی کے قائل رہے ہیں۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل رہے ہیں، جو کہ اتباع تابعین میں سے آتے ہیں، وہ بھی مدینے کے رہنے والے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے خاص طریقے سے یہ بات نقل کی جاتی ہے، گویا کہ مدینے میں یہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی اور مدینے کے لوگ اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بات تھی فقہائے 7 کے تعلق سے، اس میں اس کو نقل کیا گیا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ائمہ میں سے جو لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں، ائمہ 4 میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق، میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لے رہا ہوں کسی مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ اس میں نقل کرنے میں لوگوں سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اس میں بھی ہے موجود ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، اور ابھی جو فقہ حنبلی اور جو عمل ہے سعودی وغیرہ میں وہ کیا ہے کہ ان کے یہاں 12 تکبیریں تو ہیں، لیکن جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں شامل رہتی ہے، یعنی تھوڑا عمل کے لحاظ سے آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں وہ مسئلہ، لیکن
جو ان کے یہاں ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. تو تکبیرات زوائد ان کی کتنی ہوئی؟ وہ 6 ہی ہوئی پہلے والے میں، 7 تو نہیں ہوئی پہلے میں. زوائد میں سے 6 ہی ہوتی ہیں، اس میں پہلی والی کو شامل مان لیتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل سے چونکہ جو کتابوں میں نقل کیا گیا اس کے لحاظ سے کئی روایتیں نقل کی گئی. ایک روایت یہی ہے کہ 7 تکبیریں جیسے زوائد ہوں گی، جیسے امام شافعی اور امام مالک کا ہے ویسے امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل سے ایک دوسری روایت بھی ہے، اور اسی پر عمل آپ سعودی وغیرہ میں دیکھیں گے. اگر کسی نے نماز پڑھا ہو کبھی گنتی کیا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. تکبیرات زوائد وہ 6 ہی کہتے ہیں، پہلی والی کو شامل کر کے 7 کرتے ہیں. وہ لوگ خیال ہو عام طریقے سے لوگ ایسے بھی گنتے نہیں ہیں، امام صاحب جتنا کرتے ہیں اتنا جو ہے اسی کے لحاظ سے عمل کر جاتے ہیں، تو اس کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام یہ پہلی رکعت کی 7 جو تکبیریں ہیں اس میں شامل ہے. یہ دوسرا قول، 7 تکبیروں میں تکبیرۃ الاحرام شامل ہے. پہلا جو قول تھا اس میں وہ شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ 7 تکبیریں پہلے میں، تو صرف زائد یہ 12 ہو جاتی ہیں. لیکن اس قول کے لحاظ سے چونکہ یہ تکبیریں یعنی زوائد کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام شامل ہے تو 6 ہی تکبیرات زوائد ہوتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور مشہور ایک روایت اس سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رہی ہے. اور بعض شوافع بھی اس کی طرف گئے ہوئے ہیں، جس سے امام مزنی ہیں بہت مشہور جو ہے یہ شاگرد مانے جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ بھی اسی کی طرف گئے ہوئے ہیں. امام مالک کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے. پہلا جو ہے وہ بھی اس کی بھی نسبت کی گئی ہے اور اس کی بھی نسبت کی جاتی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. تو دوسرے قول کے تعلق سے یہ بات ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی میں 7 تکبیریں اور دوسرے میں بھی 7 تکبیریں، پہلے میں بھی 7 اور دوسرے میں بھی 7، تو پوری تکبیرات کتنی ہو گئے؟ زوائد 14 ہو گئے. اور یہ قول مروی ہے اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ ابن عباس، جبکہ عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ پہلے والے میں بھی موجود ہے، اور سعید ابن مسیب جو تابعین میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کا اس سلسلے میں تذکرہ ہے. لیکن ان میں سے کسی کے تعلق سے سند نہیں ملتی ہے. کتابوں میں یہ نقل کیا گیا، جیسے ان کے سب کے بارے میں نقل کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع میں، کہ ان کا یہ قول رہا ہے. یعنی ان صحابہ کا بھی نام اور ساتھ میں بعض تابعین کا نام. نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع میں. لیکن باقاعدہ سند کے ساتھ ان کے ہر ایک کے تعلق سے یہ عمل نقل کیا گیا ہو، یہاں تک کہ ہم سند دیکھ سکیں اس کی، تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں، بعض کتابوں میں موجود ہیں. چوتھا قول اس سلسلے میں یہ ہے، یہ اہم ہے، تیسرا چھوڑ دیجئے گا، ذہن سے نکال دیجئے اس کو. کون سا؟ 14 والا. کیونکہ ایسے تمام اقوال جن کی واضح طور پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے ان کو ہم ہٹا دیں گے. جن کی دلیلیں ہیں اسی کو سامنے رکھیں گے تاکہ بعد میں ہم کو بحث کرنے میں آسانی ہو کہ اس میں کیا صحیح بات کیا کہی جا سکتی ہے. تو پہلا اور دوسرا ذہن میں رکھیے. پہلا کیا ہے؟ 7 اور 5، 7 پہلے میں اور 5 دوسرے میں، اور یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے پہلے قول میں. دوسرے قول میں 7 ہے پہلے میں، لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے. اب چوتھا قول جو ہمیں یاد کرنے کے لحاظ سے تیسرا قول ہی رہے گا یہ، اور یہ چونکہ زیادہ اہم جو ہے ہمارے ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے اس کو. تو چوتھا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کتنی تکبیریں؟ 3 تکبیریں. تو جملہ 4 ہی ہوں گی، لیکن اس میں تکبیر تحریمہ شامل ہے. اور قراءت سے پہلے ہوگی، یہ قراءت سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد، اور دوسری میں 3 تکبیریں ہوں گی قراءت کے بعد.
دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات کے بعد، اور یہ رکوع کے علاوہ، کیونکہ قرات کے بعد تو اس کے بعد رکوع جانا ہے، تو ایک تکبیر اور ہوگی، وہ کس کی ہوگی؟ رکوع میں۔ تو عمل کے لحاظ سے دونوں میں 4 پہلے میں ہوگی اور 4 دوسرے میں، لیکن زوائد کے لحاظ سے 3 پہلے اور 3 دوسری رکعت میں، اور پہلے میں قرات سے پہلے اور دوسرے میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے، یہ بھی اس میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کی روایت کی جاتی ہے، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو روایت آئی ہوئی ہے اس کی سند میں ضعف ہے۔ وہ جو حدیث میں پیش کر رہا تھا آپ کو کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ اور حذیفہ بن یمان کا، وہی ہے، اصل میں اس کی سند میں ضعف ہے، تو اسی کے لحاظ سے ان کے نام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ جن صحابہ کا اس میں تذکرہ ہے اس میں سے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ابو مسعود یہ بدری صحابی مشہور جو ہے یہ، تو ان کے بارے میں بھی یہ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے جن صحابہ کا اس میں تذکرہ ہے، نہیں یہ صحابہ کے نام ہوئے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض صحابہ کے یہ نام ہیں جن کے بارے میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات صحیح کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قول آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں، 5واں قول اس سلسلے میں۔ پہلی رکعت میں 6 تکبیریں تکبیرہ احرام کے بعد اور یہ قرات سے پہلے، اور دوسری میں 5 قرات کے بعد۔ پہلی میں 6 تکبیریں یعنی زوائد، تکبیر تحریمہ لینے لگیں 7 ہو جائیں گی، جو امام احمد بن حنبل کا قول رہا ہے، اور دوسری رکعت میں 5 ہی ہیں لیکن قرات کے بعد رکوع سے پہلے، اور یہ قول امام احمد بن حنبل سے اس کی روایت کی جاتی ہے کہ یہ قول امام احمد بن حنبل کا رہا ہے، جو فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے کتنی روایتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ جو پہلا قول تھا وہ بھی ان سے ایک روایت ہے، دوسرا قول بھی ایک روایت ہے، اور یہ تیسرا قول بھی ان سے ایک روایت ہے۔ ویسے عمل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو حنابلہ کی ہاں ابھی عمل وہ جو دوسرا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیرات زوائد، کل 7 ہیں لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور لیکن قرات سے پہلے، اسی پر ان کا عمل ہے، اس لیے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو جو یاد کرنے ہیں اس میں سے یہ شامل نہیں رہے گا۔ تو پہلا، دوسرا اور چوتھا جو میں نے پیش کیا وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اقوال میں۔ 6واں قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 4 لیکن تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو 4 زائد ہوں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد 4 تکبیرات زائد ہوں گے، تو سب ملا کے 5 ہو جائیں گی شروع میں، لیکن زوائد 4 ہی ہیں اس لیے 4 کی بات کہی جاتی ہے، اور دوسرے میں بھی 4۔ یہ محمد بن سیرین کا قول ہے، اور یہی قول حسن بصری سے، مسروق سے اور بعض دوسرے صحابہ سے جو ہے مروی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ قول مروی ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے ان سے مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ 4 تکبیریں، اس قول میں اور پہلے والے میں تھوڑا فرق ہے، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ پہلے جو آیا تھا اسے، اس میں یہ ہے کہ 4 تکبیریں تھیں لیکن تکبیر تحریمہ اس میں شامل تھی، اس میں تکبیر تحریمہ شامل نہیں ہے، 4 زوائد تکبیر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابن منذر نے اسے سند کے ساتھ اپنی کتاب الاوسط میں نقل کیا ہے، اور محقق نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کے عمل کے تعلق سے، ان کے قول کے تعلق سے، ان کی بات کے تعلق سے یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے،
کہ تکبیر عیدین میں جیسے جنائز کی تکبیر ہوتی ہے ویسے ہی ہوں گی، تو 4 تکبیریں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں واللہ عالم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ آیا ہوا ہے کہ 4 تکبیریں، اس کو بعض لوگوں نے تکبیرات زوائد سمجھ کر کے تکبیرات زوائد کے طور پر پیش کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے تکبیر تحریمہ کے ساتھ مان کر کے 4 تکبیریں پیش کی ہیں، لیکن ہے بات ایک ہی ان کی، چونکہ وہ جنازے کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں کہ جیسے جنازے میں 4 تکبیریں ہیں ویسے ہی اس میں 4 تکبیریں۔ اگر اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو جنازے میں 4 تکبیریں تو مکمل ہوتی ہیں، تو یہ بھی مکمل 4 تکبیریں، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے اس کے بعد جو 4 تکبیریں۔ تو یہ سمجھ کا فرق ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے 4 تکبیر کے بارے میں، یہ تکبیر تحریمہ کو شامل کر کے ہے یا تکبیر تحریمہ کے بغیر ہے، یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے تعلق سے یہ فرق ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پہلے والا قول بھی ثابت اور یہ بھی ثابت ہے، دونوں ایک ہی چیز، اس کو سمجھ کا فرق ہے، سمجھنے کے لحاظ سے فرق ہے کہ یہ 4 تکبیرات زوائد مانی جائیں گی یا تکبیر تحریمہ کو شامل کر کے مانا جائے گا، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہ بھی ایک قول یاد رکھیے، 5، 7 اور 5 تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ تکبیر تحریمہ شامل ہے یا نہیں، ایسے ہی 4 تھوڑے فرق کے ساتھ کہ تکبیر تحریمہ شامل ہے یا نہیں ہے، چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے بات یہ ہے کہ وہ صحیح سند سے ان سے یہ بات جو ہے ثابت ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے ہم۔ یہ اقوال تھے، اس کے علاوہ اور بھی دوسرے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ کتنے ہیں پورے 10، لیکن دوسرے اقوال کے تعلق سے دلیلیں نہیں ملتی ہیں اس طرح کی، اس لیے ان کو فی الحال ہم نظر انداز کر جاتے ہیں اور صرف اسی کو سامنے رکھتے ہیں جو 4 قول ہمارے سامنے، ایک 12 کے تعلق سے اور دوسرا 4 کے جو ہے، تو 4 ملائیں گے تو 8 ہو جائے گا، اس کے تعلق سے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور رکوع والا اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا یہ کر کے تھوڑے فرق کے ساتھ ہم اس کو جو ہے شامل کرتے ہیں۔ تو یہ اقوال ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں، اور حدیثیں میں نے شروع میں آپ کے پیش کی تھی، اس کے لحاظ سے دلائل بھی آپ کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے یہ بات آئندہ ہفتے پھر ایک مرتبہ آئے گی کہ اس میں 7 اور 5 کے تعلق سے جو 2 باتیں ہیں کہ تکبیر تحریمہ اس میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، ایسے ہی یہ تکبیر تحریمہ کو شامل کر کے 4 ہے یا اس کے بغیر 4 ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی سی اور جو ہے بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی۔ ابھی اذان کا ٹائم بڑھ گیا کیا؟ ہاں، کیونکہ ابھی اذان ہوئی نہیں ہے، 8 بجے ہوگا، 8 بجے ہے نہیں، چلیے 8 بجے ہے، تھوڑا سا ہمارے پاس اس کی وجہ سے ٹائم ملا ہوا ہے، ورنہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹائم جو ہے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات ہے اور یہ ابھی آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پھر اور باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئیں گی۔ فی الحال ہم اس کو یہیں پر آرام دیں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہے آپ کے ذہن میں رہے، 7 اور 5، 7 اور 5 تکبیر تحریمہ چھوڑ کر کے یہ ذہن میں رہے، اور یہی عام طریقے سے اہل علم کی رائے ہے، اور صحابہ کی ایک کثیر تعداد کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ حدیث سند جو ہے ثابت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی سند بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ بیان کرنے والے امام مالک کس سے بیان کرتے ہیں؟ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو تابعی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام ہیں، ان کی روایتیں بہت اونچے درجے کی صحیح مانی جاتی ہیں، اس سند سے وہ چیز مروی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ فقہائے 7 جو مدینے کے ہیں، فقہائے 7 جو تابعین میں سے ہیں، جن کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے، اصل وہ حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں، تو حدیث کے راویوں میں فقہائے 7 کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے ان کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب مدینے کے رہنے والے ہیں، فقہائے 7، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاص طریقے سے
بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اسی کے بعد جسٹ امام مالک کا دور آتا ہے، تو بہت قریب کا ان کا جو ہے یہ ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں تو تابعین سے ملاقات ہوتی ہے تو تبع تابعین ہوتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت گہرا جو کہ ربط ہے اس سے، اس لیے ان کو بڑی اہمیت دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور بہت اہمیت دی ہے فقہا نے، محدثین نے. فقہاء سبع بھی اسی کے قائل رہے ہیں. اس کے بعد 2 قول اور یاد رکھنے کے، ایک قول ہے 4 لیکن تکبیر تحریمہ اس میں شامل ہے، اور دوسری میں قرات کے بعد 4 اور اس میں رکوع والی جو ہے شامل ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ 4 لیکن تکبیر تحریمہ کے علاوہ. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ اس کے قائل رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک مرفوع حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس روایت پر کلام ہے، اس روایت پر کلام ہے، اس میں ضعف ہے. یہ اتنی باتیں یاد رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے اور باتیں آئیں گی. جی کوئی سوال؟ کون سے؟ 7 اور 5 کے تعلق سے کئی مرفوع حدیثیں میں نے پیش کی تھیں. ہاں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے آئی ہوئی ہے. عمر بن عوف مزنی کی جس میں سند میں کلام ہے، ضعیف راوی ہے ایک. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ خود یہ تنہا حدیث اس قابل ہے کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی سند میں صرف اتنا مسئلہ ہے کہ عبداللہ ابن لہیہ ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن وہب ہیں، اور یہ عبادلہ جب روایت کرتے ہیں عبداللہ بن لہیہ سے تو اس روایت کو صحیح مانا جاتا ہے. ورنہ بعض ایسے محدثین بھی ہیں جو عبداللہ بن لہیہ کو ضعیف مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، اور ان کی حدیثوں کو صحیح قرار دیتے ہیں. اس میں سے دور حاضر کے لوگوں میں سے احمد شاکر جو مصر کے مشہور محدث کہلاتے ہیں، ان کی بہت ساری حدیث کی کتابوں پہ تحقیق ہے، وہ تو صاف کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہیں. جیسے اور لوگوں سے غلطی ہوتی ہے ویسے ان سے بھی بعض روایتوں میں غلطیاں ہوئی ہیں، بس اتنی سی بات ہے. ثقہ راوی سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ثقہ مانتے ہیں، لیکن عام طریقے سے محدثین ان کو ضعیف مانتے ہیں. لیکن عبادلہ کی روایت جس میں عبداللہ بن وہب بھی ہیں، تو ان کی روایت ان سے اگر ہے تو صحیح ہے، اور یہ 7 اور 5 والی روایت انہی سے ہے. تو تنہا یہ روایت کافی ہے، مرفوع ہے یہ. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باقاعدہ نقل کیا گیا. جی، وہ جو نقل کیا ہے وہ ان کے تعلق سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، یعنی دونوں کا ایک ساتھ ہی وہ بیان ہے اس میں. کون کون کون؟ ہاں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے بہرحال آئے گی. میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ اس لیے تفصیل تھوڑی پیش کروں اس کے تعلق سے، کہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ عمل، چونکہ ان کے عمل کے تعلق سے، ان کے قول کے تعلق سے یہ بات ثابت ہے، صحیح سند سے آئی ہوئی ہے، جس کو احناف نے لیا ہے اصل عبداللہ ابن مسعود کے قول سے. تو ان کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ ایک سوال آتا ہے. تو جو مرفوع حدیث ایک ہے لیکن وہ ضعیف ہے اس میں، تو احناف کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ کہ اس میں ضعف ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے اس کو تقویت مل جاتی ہے. جیسے اس سے پہلے رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے بول کر کے جو مسئلہ آپ لوگ اٹھائے ہوئے تھے کہ جو ہے اگرچہ کہ حدیث میں ضعف ہے لیکن صحابہ کے اس عمل سے تقویت مل جاتی ہے، تو یہاں کیوں نہیں ملے گی؟ احناف کا عمل یہ کیوں غیر سنت ہوگا؟ وہ سوال آئے گا یہاں پر بھی کہ اس مرفوع حدیث کو کیا عبداللہ ابن مسعود کے اس عمل سے تقویت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی انشاءاللہ وہ بات. تو اس لیے میں نے تھوڑا چھوڑ دیا اس کو، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑی تفصیل ہی آئے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے. کتاب لے کر کے آتا ہوں اس کے تعلق سے. جی ہاں، میں نے کہا نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث تنہا بھی اس قابل ہے کہ اس کو جی صحیح مان سکتے، تنہا اس قابل ہے. اگر دوسری حدیثیں نہیں بھی ہوتی اس باب میں تو تنہا اس قابل ہے کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے.
تو صحیح کے درجے کے ہوتے ہیں اسی لحاظ سے. حسن کے درجے کی بات نہیں کہیں گے. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صحیح لغیر ہی. جی صحیح لغیر ہی. یعنی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صحیح لغیر ہی، لیکن صحیح کے درجے کو آتی ہے، صرف حسن کے درجے کی بات نہیں کہتے. اب یہ ہے مسئلہ کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو وہ ایک دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کے تعلق سے کئی ایک ایسے مسئلے ہیں جو بالکل صحیح احادیث سے ہٹ کے ہیں، جو ثابت حدیثیں ہیں. اس میں سے رفع یدین کا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی ثابت ہے ان کے تعلق سے کہ وہ صرف ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے. ان سے یہ بات ثابت ہے نماز کے بعد. تو کیا ہم کسی صحابی کا عمل اس درجے کو لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. یا یہ کہیں گے جو ہم عام طریقے سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم اسی کو لیں گے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے ہم اسی کو لیں گے. اگر کسی صحابی کا عمل اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے. جب ایک منہج ایک طریقہ آپ پکڑ لیں گے اسی پر برابر چلتے رہیں گے تو صحیح رہے گا، ورنہ کہیں کسی مسئلے میں کچھ کہیں گے، کسی مسئلے میں کچھ کہیں گے تو ساری پریشانیاں یہ آتی رہیں گی. جو رکوع اور ملنے سے رکعت والی مسئلہ کا مسئلہ اس کو میں جوڑوں گا اس کے ساتھ. جب اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے عبداللہ ابن مسعود کا یہ عمل اور ساتھ میں وہ مرفوع حدیث صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ ضعف کوئی بہت شدید نہیں ہے اس میں بھی. ہاں بات وصولی ہوتی ہے کہ وصولی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں بھی نہیں لیتے یہاں بھی نہیں لیتے. جی ہاں. ہاں کہ جو ہے دونوں ہم یہ کہیں کہ دونوں ثابت ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ دونوں ثابت ہے، یا یہ کہیں کہ اگرچہ کہ اس سلسلے میں وہ روایت ان سے آئی ہوئی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور مدینے کے جو لوگ ہیں وہ یہی نقل کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس لیے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مانا جائے گا. ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو خاص بڑی اہمیت دیتے کہ یہ مدینے کے صحابہ جو مدینے میں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، یہ ایسے ہی جو ہے نماز پڑھتے رہے، اور ساتھ میں فقہائے سبع جو ان کے بعد تابعین میں جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک ترتیب چلی آ رہی تھی مدینے میں اسی طریقے سے نماز کی. ہاں کئی مسائل میں ہے یہ، اور کبھی کبھی یہ آتا ہے سوال کہ کیوں ایسا ہے. پھر بھی چونکہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بڑے فضائل ہیں، اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہم تنقیص کے قائل نہیں ہیں. ہاں اور فقہ کے لحاظ سے بھی بہت اونچا مقام ہے ان کا، یعنی سمجھ جو ان کی تھی دین کے تعلق سے اس میں بھی ان کا اونچا مقام ہے. ہم ان سب سے بھی انکار نہیں کرتے، سب کو مانتے ہوئے یہ ہے کہ چونکہ ایک حدیث مرفوع کے خلاف ان کا یہ عمل جا رہا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں لیتے. بس اتنا ہی کہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.